میں ہمیشہ ایک پیپر میں فیل ہو جاتی ہوں. میرا وہ پیپر جو ہے اکتوبر میں ہے. آپ 7 دفعہ علم نشرح کا سورت پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پڑھا کریں. پھر امتحان والے دن بھی پہلے دم کر کے پھر امتحان دیں. اور وہ جو ہے نا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیپر کوئی تمہیں صحیح پڑھانے والا استاد نہیں ملا. میرے اپنے بیٹے کا مسئلہ ہے. ایک پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا پیپر تھا. وہ میڈیکل کا پیپر تھا. اس میں وہ اس کی سپلی آ گئی, ایک پیپر میں رہ گیا. تو اب اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا پوتا ہے, یعنی بیٹا تو نہیں, دادا, کہ میں اس پیپر میں رہ گیا ہوں اور مشکل یہ ہے کہ ایک تو یہ پیپر بڑا مشکل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھانے والے استاد تھے وہ صحیح انداز میں ہمیں پڑھا بھی نہیں سکے. ہمارے دماغ میں یہ اترا ہی نہیں تو ہم امتحان کیسے دیتے. سارے لڑکے فیل ہوئے. میں نے کہا اچھا انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا. میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر, اب مجھے نام بھول گیا, بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے. اب وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں. وہ اس وقت سعودی جرمن ہاسپٹل میں تھے. ان کا جو جرنل نکلتا ہے اس کو وہی لکھتے تھے. میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا یار میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا حضرت میں نے ساری زندگی یہی مضمون پڑھایا ہے اور اسی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. آپ اپنے بچے کو میرا نمبر دے دیں, مجھ سے رابطہ کر لیں. میں انشاءاللہ صرف 2 دن میرے پاس آ جائے میں پوری کتاب پڑھا دوں گا. تو میرے بیٹے نے ان سے جا کے رابطہ کیا. انہوں نے کہا گھر آ جاؤ تمہاری مرضی ہے, ہسپتال میں آ جاؤ تمہاری مرضی ہے. میں تو ترستا رہتا ہوں کہ بلوچوں کی اولاد بھی کوئی پڑھو گی, جو اکثر بلوچ تو ہم جاہل ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے میرا فرض بھی بنتا ہے. ویسے تو مجھے مولانا کا حکم ہے. تو وہ بچہ میرا 2 دن اس کے گھر میں گیا اور 1 گھنٹے کے لیے صرف. اس نے 2 دن میں اس کو ماشاءاللہ اتنا تیار کیا. اس نے کہا کہ آپ جائیں, اس پرچے میں تو آپ زندگی بھر فیل نہیں ہوں گے, باقی پرچے جانے تم جانا. انہوں نے کہا تمہارے استادوں کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں. انہوں نے 2 4 کر کے قاعدے سمجھا دیا. انہوں نے کہا اب تم خود اس کے ماہر ہو گئے ہو. وہ اس نے پرچہ دیا تو 100% اس کے نمبر آئے. میں نے کہا کہتا ہے دادا وہ تو صرف استاد نہیں, وہ تو پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن وہ خود تھا پڑھانے والا. وہ تو اتنا ماہر ہے اس مضمون میں. تو اس لیے میری بیٹی آپ اس لیے بھی فیل ہوتی ہوں گی کہ کوئی آپ کو پڑھانے والا نہیں ملا. کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو. لیکن مرد ہو تو پردے میں پڑھنا, اعتبار نہ کرنا, خاص طور پہ مولویوں پہ اعتبار نہ کرنا. اس کی وجہ ہے کہ مولوی بھوکے ہوتے ہیں نا, گناہ گار ادھر ادھر منہ مار لیتے ہیں. مولوی کی تو ملتا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.